السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وسلام علی النبی المصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی عمرو الشیبانی قال قال عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت یا رسول اللہ ای العمل افضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل اللہ۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2782 بیان فرمائی۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کاموں میں 3 افضل ترین اعمال کا ذکر فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو عمرو الشیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ دین کے کاموں میں افضل عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی میقاتها، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ انہوں نے پھر سوال کیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ناظرین کرام، ہم اس حدیث میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین اعمال میں سے 3 عمل کا ذکر کیا ہے۔ پہلا عمل نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ ناظرین کرام، نماز کو وقت پر ادا کرنا یہ افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور ہم نماز کے تعلق سے قرآن مجید میں بھی دیکھتے ہیں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا وہاں نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا۔ اللہ تعالیٰ اقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ جیسے الفاظ استعمال کیے، یعنی نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی نماز کی پابندی وقت کے ساتھ ہونی چاہیے، نماز کو ان کے اوقات میں ادا کرنا، نماز کو وقت پر پڑھنا، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، نماز کو اپنے منمانی طریقے سے ادا نہ کرنا۔ یہ نہیں کہ 5 وقت اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تو جب ہمیں ٹائم ملے گا تو ہم پڑھیں گے، ایسا نہیں، بلکہ وہ وقت، وہ ٹائم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور سکھایا ہے، ہمیں ان اوقات کا لحاظ کرنا ہوگا، ہم ان اوقات میں نماز کو ادا کریں۔ نماز ایک بہت بڑا عمل ہے، نماز کی اہمیت دین میں بہت زیادہ ہے۔ نماز وہ عمل ہے جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز جو فرض ہوتی ہے، وہ ہے سب سے پہلا عمل جو فرض ہوتا ہے وہ ہے نماز۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ وہ نماز جن کی حفاظت کرنا یہ مومنوں کی جو ہے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کی، وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جو لوگ نماز کی قدر کرتے ہیں، نماز کی اہمیت جانتے ہیں، نماز کو ان کے اوقات پر ادا کرتے ہیں، اوقات کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، وہ لوگ وارث ہوں گے۔ کس چیز کے وارث ہوں گے؟ آگے اللہ فرماتا ہے الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں، وہ فردوس کے وارث ہوں گے، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہم نماز کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں ناظرین کرام۔
आज हम मुआशरे में देखते हैं कि नमाज के ताल्लुक से बड़ी लापरवाहियां हो रही हैं। नमाज के साथ जो है ऐसा सुलूक इस वक्त अदा किया जा रहा है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। हमें जब वक्त मिलता है तो हम नमाज पढ़ लेते हैं। हम अगर किसी काम में मशगूल हैं, अगर हमारे यहाँ शादी ब्याह है, खुशी और गम का मौका है, तो हम नमाज की अहमियत को नहीं समझते, उनके औकात की अहमियत को नहीं समझते। हम नमाज को छोड़ देते हैं। बसा औकात हम देखते हैं कि नमाज छूट जाती है, वक्त चला जाता है और वो नमाज भी हम नहीं दोहराते। उनके औकात में छोड़िए, हम नमाज ही नहीं पढ़ते। आज हम मुआशरे में देख सकते हैं वक्त के ताल्लुक से बड़ी अहमियत बयान की गई है। खाओ मर्द हो या औरत, औरतों को भी हम देखें घरों में कि नमाज के लिए वो उनके औकात में नमाज नहीं अदा करती, बल्कि वो सारे कामों को समेटने के बाद नमाज की तरफ पलटती हैं। जबकि नमाज के लिए जब पुकारा जाए, मुअज्जिन जब अजान देता है तो हर किसी के लिए है, यानी वो मर्द और औरत कोई भी हो, वो उस वक्त नमाज के लिए पलटे। ये चीज जिस तरीके से हम मोबाइल में अलार्म लगाते हैं अपने औकात को फिक्स करने के लिए, सोने के लिए, उठने के लिए या किसी काम के लिए हम जो है अलार्म लगाते हैं, क्यों? यानी वो उस वक्त हमें जो है याद दिला दे कि ये चीज का वक्त हो चुका है। वही चीज नमाज के लिए अजान का वक्त है। ये वक्त है कि इसी वक्त नमाज अदा की जाए। हय्या अल सलाह, मुअज्जिन पुकारता है आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह आओ और कामयाबी की तरफ, यानी उसी वक्त फौरन नमाज की तरफ हमें पलटना है, उन्हीं औकात में नमाज को अदा करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 5 नमाजें फर्ज की हैं। जो शख्स नमाज के लिए अच्छी तरह वजू करे और उन्हें उनके वक्त में, यानी यहां भी वक्त अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, उनके वक्त में अदा करे और उनके रुकू सुजूद को पूरा करे, यानी अच्छी तरह नमाज पढ़े, कौवे की चोंच की तरह ठोंगे ना मारे, बल्कि इत्मीनान और सुकून, खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़े, क्योंकि खुशू खुजू मोमिनीन की सिफात है। अल्लाह ताला ने सूरे मोमिनून में जहां पर मोमिनों की सिफात बयान की, उनमें यह भी है कि जो लोग खुशू खुजू से नमाज पढ़ते हैं, खुशू खुजू से यानी अच्छी तरह से रुकू सुजूद की अदायगी करे, ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला उसे बख्श देगा। और जो ऐसा ना करे, यानी अच्छी तरह वजू ना करे, नमाज के वक्त का लिहाज ना रखे, रुकू सुजूद अच्छी तरीके से पूरा ना करे, तो अल्लाह ताला का उस पर कोई वादा नहीं। चाहे तो अल्लाह ताला उसे माफ करे, चाहे तो अल्लाह ताला उसे अजाब दे। सुनन अबू दाऊद 425 नंबर की हदीस है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही करार दिया है। इसी तरीके से 1420 नंबर में सुनन अबू दाऊद में भी है कि जो शख्स नमाज को अच्छी तरह वजू करके पढ़े, वक्त का ख्याल रखे, रुकू सुजूद को पूरा करे, ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला उसे जन्नत अता करे। हम सोच सकते हैं नाजरीन कि नमाज को वक्त पर अदा करने का कितना बड़ा अजर है। लिहाजा हम नमाज की पाबंदी करें। औरतें भी वक्त का लिहाज रखें। मेहमान हो, कोई भी हो, कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, पहली चीज नमाज है। सारे काम बाद में, पहला नमाज। नमाज के लिए हम फौरन उठें। मेहमान का हम लिहाज ना रखें, सबसे पहले अल्लाह का हुक्म है। हम देखते हैं मेहमान आ जाते हैं, हम उनके गप्पे लगाते हैं, गपशप में मशगूल रहते हैं और नमाजें छूट जाती हैं। औरतें खाना बनाने में, चाय बनाने में, और नमाज का वक्त निकल जाता है। असर का वक्त मगरिब में दाखिल हो जाता है, जोहर का वक्त असर में दाखिल हो जाता है, यानी जोहर का वक्त ख़त्म हो जाता है। बसा औकात तो मैंने देखा है कि औरतें 3:30 बजे जोहर की नमाज अदा करती हैं, जबकि 3:30 बजे, 3:45 बजे या 3 बजे के बाद ये असर का वक्त, अव्वल वक्त शुरू हो जाता है। वो नमाज कज़ा हो चुकी है। मेरी माओ और बहनों, नमाज का ख्याल रखो, नमाज का एहतमाम करो,
ان کے اوقات کا اہتمام کرو، اذان ہو سارے کام کو بند کر دو اور نماز کی طرف پلٹو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وہ والدین جو ذریعہ ہیں، اس دنیا میں ہم اور آپ اگر موجود ہیں تو والدین اس کا ذریعہ ہے۔ والدین کی ہم عزت کریں، قدر کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ والدین کے تعلق سے بے شمار احادیث آئی ہوئی ہیں۔ والدین کے تعلق سے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ اچھا سلوک والدین کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہم سوچ سکتے ہیں خصوصاً اس وقت جب والدین بڑھاپے میں ہوں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصاً بڑھاپے کا، کیونکہ بڑھاپے میں ہمارے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، ان کو ہمارے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے انہوں نے ہمیں سہارا دیا، جیسے انہوں نے ہمارا بچپن میں خیال کیا، ہماری پرورش کا خیال کیا، ہماری تعلیم کا خیال کیا، آج ہم جو کچھ بھی ہیں اپنے والدین کی وجہ سے ہیں۔ والدین نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا؟ والدین نے محنت و مشقت، بیماری کے باوجود بھی والدین جو ہے رزق کی تلاش کے لیے والد جو ہے رزق کی تلاش کے لیے باہر نکل جاتے ہیں۔ والدہ آپ کے خوراک کا انتظام کرتی ہے، پکاتی ہے، کھلاتی ہے، آپ کے کپڑے دھوتی ہے، سب کچھ والدین کیے، کیا نہیں کیے ہمارے لیے۔ آج جب بڑھاپا آیا ہے تو ہماری ضرورت ہے ان کو، ہم سہارا ان کے بنیں، ان کے کھانے کا خیال رکھیں، ان کے کپڑے کا، ان کے لباس کا۔ ہم یہ چیز محسوس کریں کہ ہمارے والدین کو کون سی چیز کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے والدین اپنے بچے کے لیے محسوس کر لیتے تھے کہ آج بچے کو سردی لگ رہی ہے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے، اچھے لباس کے، گرم لباس کی ضرورت ہے، تو گرم لباس، والد ایک ٹائم بھوکا رہ جاتا ہے لیکن بچے کو گرم لباس کا انتظام کرتا ہے۔ آج ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں، لہٰذا ہم ہر حال میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اسی طریقے سے سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے وصیت کی ہے، ہم نے تاکید کی ہے انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اسی طریقے سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو تاکید فرمائی، انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ ساتھ والدین کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے انشکر لی ولوالدیک، تم میرا شکر ادا کرو اور میرے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ والدین کا بڑا مقام ہے ناظرین کرام۔ والدین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب تو ہمارے والدین پر رحم فرمائے جیسا کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں ہمارے اوپر رحم فرمایا، ہمیں بچپن میں پالا پوسا، ہم پر احسانات کیے۔ یہ دعائیں جو ہے سکھائی ہمیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے والدین کے لیے دعائیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ نرم لہجہ اپنانا چاہیے، ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا چاہیے، بدتمیزی سے نہیں پیش آنا چاہیے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اپنے والدین سے کیسے کیسے لوگ کلام کرتے ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ کیسا رویہ اپناتے ہیں، اپنے والد کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کیسے بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ والدین کو اللہ معاف فرمائے لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوان کو ہدایت دے۔ ناظرین کرام، ہم والدین کے تعلق سے سوچیں، غور کریں، اور ہر حال میں جو کچھ ہمیں میسر ہو، جتنی ہماری استطاعت و طاقت ہو، ہم اس کے مطابق اپنے والدین کے ساتھ
حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ احسانات کریں، ان کے غذا کا خیال رکھیں، ان کے دوا کا خیال رکھیں، ان کی بیماری کا خیال رکھیں، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ نہ کہیں پھر بھی محسوس کریں کہ اس وقت ان کو اس چیز کی ضرورت ہے، مہیا کرنے کی کوشش کریں، ہر حال میں ان کا احسان، ان کا شکر ادا کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں، اور چلتے پھرتے ہم اپنے والدین کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز کا ذکر کیا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ بھی افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ لیکن والدین، آپ دیکھیے بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جہاد کے لیے آتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کیا تمہاری ماں زندہ ہے یا والدین میں سے کوئی زندہ ہے، کوئی موجود ہے؟ وہ کہتے تھے ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو ترک کر دیتے تھے اور والدین کی خدمت کے لیے بھیج دیتے تھے، یعنی جہاد پر فوقیت والدین کو دیے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ والدین کا کتنا بڑا مقام ہے، لہٰذا ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ والدین کی نافرمانی یہ بہت بڑا گناہ ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی بہت بڑا گناہ ہے، والدین کے ساتھ قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ جنت میں نہ جانے کی احادیث آئی ہے، جنت کی خوشبو نہیں میسر ہوگی ایسے انسان کو جو والدین کا نافرمان ہے۔ والدین کے تعلق سے سنن ترمذی میں ایک حدیث آئی ہے، 3545 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے اور 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین 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 کا لفظ جو ہے کہا۔ صحابہ کرام نے دریافت فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 مرتبہ آمین کہی، کس سلسلے میں؟ انہوں نے کہا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان پائے اور اپنے گناہوں کو نہ معاف کروا لے، گناہ نہ بخشوا لے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی کو یا دونوں کو پایا اور جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا میں دعا شامل ہے، بد دعا ان کی بھی ہے، آمین انہوں نے بھی کہا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بد دعا کی جو والدین کا نافرمان ہے۔ اسی طرح سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک والدین کا نافرمان ہے، عاق الوالدین، والدین کا نافرمان ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں والدین کے مقام کو، والدین کی اہمیت کو، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کے مان بعد اگر کسی رشتے کا ذکر کیا ہے، اپنی عبادت کے ساتھ اگر کسی رشتے کا ذکر کیا ہے تو وہ والدین ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ والدین کا ذکر کرتا ہے۔ ہم والدین کے مقام کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان کو نماز کی اہمیت سمجھنے کی اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان کو والدین کے تعلق سے ان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان لوگوں کے والدین کے جو دنیا میں نہیں ہیں، وفات پا چکے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو گناہوں کو بخش دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین فاستغفرہ انہ هو الغفور الرحیم۔
ناظرین کرام، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اس پیغام کو عام کریں، کیونکہ دین کی باتیں پھیلانا، دین کی باتیں لوگوں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، لہٰذا صدقہ جاریہ میں حصہ بنیں اور جو ہے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ بھی کریں، اور سعد اسلامک چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں تو آپ تک فوراً جو ہے نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔